ایک شخص حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے ولی اللہ، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میری دعوت کو قبول فرمائیے۔ وہ شخص بڑا امیر کبیر شخص تھا، اللہ نے اسے بہت ساری دولت سے نوازا تھا۔ وہ شخص حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت کے لیے آپ کے پاس آیا تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی دعوت کو قبول نہ فرمایا، منع فرما دیا۔ اب اس شخص نے بڑا استفسار کیا، بڑا اصرار کیا۔ اب جب اس نے زیادہ ضد کی تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرائط رکھی اس کے پاس جانے کی۔ آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ مان لو تو میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اب اس شخص نے سوچا کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلو دعوت تو قبول کی، کیا مانگ لیں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی پیسہ مانگ لیں گے، پراپرٹی مانگ لیں گے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، دے دوں گا۔ اب اس نے شرائط پوچھی، جی شرائط بتائیں آپ۔ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ان 3 شرطوں پہ آؤں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا اور تم مجھے آ کر اٹھاؤ گے نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میں چاہوں گا وہیں پر میں بیٹھوں گا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، تم مجھے روکو گے نہیں۔ اور تیسری شرط جو آپ نے رکھی تو وہ رکھی کہ میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اب اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، شرائط کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے حضرت کی دعوت کی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی خبر پھیل گئی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فلاں شخص کے گھر میں آ رہے ہیں۔ اب صبح تک لوگوں کا ہجوم اس شخص کے گھر کے باہر لگ گیا۔ سب لوگ، آس پاس کے علاقے کے لوگ اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اب لوگوں کا جمع غفیر ہے، حضرت صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے گھر پہنچے، دیکھا بہت بڑا جمع غفیر ہے۔ اب پہلی شرط تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور جہاں پر لوگوں نے جوتے اتارے تھے ان جوتوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اتنی دنیا آئی آپ کی زیارت کے لیے اور آپ جوتوں پر بیٹھ گئے۔ پھر اسے یاد آیا کہ حضرت نے شرط رکھی تھی کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں پر بیٹھوں گا۔ اب دوسری شرط اس نے نہیں اٹھایا، دوسری شرط کی باری آئی، کھانا لگ گیا تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جیب میں سے 2 سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکالے اور وہ چبانا شروع کر دیے۔ اب سب لوگ اندر انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب اندر آئیں گے، کھانا کھائیں گے تو پھر ہم شروع کریں گے۔ وہ شخص باہر آیا تو اس نے دیکھا حضرت حاتم اسم نے اب 2 سوکھی روٹی کے ٹکڑے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ چبا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، لیکن اچانک اسے یاد آیا کہ حضرت نے دوسری شرط رکھی تھی کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا، کر کچھ نہیں سکا۔ اب وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے کھانا بھی شروع کروا دیا۔ لوگ کھانا کھاتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے لنگر اندر کھائے جا رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب نے صرف 2 سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھائے۔ اب تیسری شرط کی باری آئی تو حضرت صاحب نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ ایک چولہا لے کر آؤ۔ اب وہ شخص چولہا لے کر آ گیا، کیونکہ تیسری شرط تھی جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ وہ شخص چولہا لے کر آیا۔ حضرت صاحب نے کہا ایک توا بھی لے کر آؤ۔ اب وہ توا بھی لے کر آیا۔ حضرت صاحب نے توا چولہے پر رکھا اور نیچے آگ لگوائی۔ اب وہ جب توا لال سرخ ہو گیا، جب وہ آگ کے ساتھ سرخ ہو گیا توا، تو حضرت صاحب نے اس پر اپنا قدم رکھا۔ اب اس توے پر کھڑے ہو گئے اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، آج میں نے سارے دن میں جو کچھ کھایا ہے میں اس کا حساب دیتا ہوں۔ آج میں نے سارا دن جو کچھ کھایا ہے میں اس کا حساب دیتا ہوں، یہ میں نے کھانا کھایا ہے، آج میں نے سارا دن یہ کیا ہے۔ اب حضرت صاحب توے سے نیچے اترتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں اب باری باری آؤ، اس توے پر کھڑے ہو
اور جو کچھ آج تم نے کیا ہے، جو کچھ تم نے آج کھایا ہے، اس کھانے کا حساب دو۔ حضرات لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ حضرت صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا گرم توا اور اس پر کھڑے ہو کر ہم اپنا حساب دیں؟ تو حضرت صاحب نے کہا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر تم حساب نہیں دے سکتے۔ آج ایک دن کا، صرف ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، بروز قیامت پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ آج تو سورج کروڑوں میل دور ہے، سورج کا چہرہ نہیں ہماری طرف، سورج کی پشت ہے ہماری طرف، اور آج سورج کروڑوں میل دور ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہی سورج صرف 1.25 میل کی مسافت پر ہوگا، اور اس وقت سورج کی پشت نہیں ہوگی بلکہ سورج کا چہرہ ہوگا، اور پوری آب و تاب میں سورج چمک رہا ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، پگھل رہی ہوگی زمین۔ اس زمین پر کھڑے ہو کر تم کیسے پوری زندگی کا حساب دو گے؟